جی نازل کس پر ہوئی؟ اونچی بولو نا بیٹا، آپ ڈر رہے ہو کسی سے؟ اچھا اچھا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے دعا صاف ہونا ضروری ہے، جن کی جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا طہارت پہلی شرط ہے۔ جیسے قرآن پاک بھی کہتا ہے اس کے اندر میں پہلا ادب کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش ہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تو ادب ہو گیا کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کے جو آداب ہیں آپ اس پر بات کر رہے تھے کہ خاموش کپڑے پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، وضو کیا ہوا ہو، یا کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کو وہ چھوئے جو پاک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر توجہ پوری اس طرف ہونی چاہیے، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب پڑھتے کے دوران آداب ہے کہ توجہ سے پڑھا جائے، اللہ کا کلام سن کے پڑھا جائے، ہدایت دینے کے لیے پڑھا جائے، اس کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ یہ ہدی للمتقین ہے تو ہدایت دینے کے لیے پڑھا جائے، بات ترجمہ پڑھا جائے۔ اگر ہم عرب ہیں پھر تو ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اجمی ہیں تو پھر ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ آنا ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ حق بھی ہے اور اس کا ادب بھی ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اس کے شان نزول کو سمجھتے ہوئے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے قرآن پاک کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں، کیونکہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم تھار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو فہم کے لیے، قرآن پاک کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی وظائف کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی درودوں کی یا ٹونوں کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنے تعارف میں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے۔ ہدایت اسی طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جب ہم اس کے ترجمے کو جانتے ہیں، جب ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، طوطے کی طرح پڑھنا یا ویسے پڑھنا، یہ تو ویسے ہی قرآن پاک کی بے حرمتی ہے۔ بے حرمتی صرف غیر مسلم نہیں کر رہے، ہم مسلمان بھی اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس میں ہدایت لینے کے لیے پڑھیں گے، جب ہم اس کو سیکھنے کے لیے پڑھیں گے، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ بعد کا یسر القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ پھر اس کا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا وضو کے قدم ہے، پھر اس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر رستے کھلتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری طرف ایک قدم چل کے آتے ہو، میں پہلے دوڑ کر آتا ہوں، آپ چل کر آتے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم کرتے ہیں کہ کوئی چل کر آتے ہیں، قدموں پر چل کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ یہ آپ کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ مختلف انداز سے لوگوں نے کی ہوتی ہے، جب ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ
یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ آتی نہیں ہے۔ جب دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے پھر ذہن میں آتی ہے، تو میں بات کر رہا ہوں اب آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ پوائنٹس ریز کریں، کوشچن نہیں آتے تو میری ٹیچنگ تو ناکام ہے۔ جی بتائیں، ایک آداب اس کو پڑھنے سے پہلے ایک اس کے حقوق ہے، حقوق یہ ہے کہ جو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے سوال کیا کیا ہونے ہیں پہلے؟ سب سے پہلے تو نماز کے صاحب اپر مائی حاصل الصلاۃ، پھر جو سوال ہے وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ نے عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کا